بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل احترام سامعین گرامی، رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا، ہم لوگ رات میں عشاء کی نماز کے بعد ایک نماز پڑھتے ہیں جس کو وطر کی نماز کہا جاتا ہے، صلاۃ الوطر، وطر کی نماز، جو 3 رکعت ہم پڑھتے ہیں۔ 3 رکعت واجب ہے، احادیث سے ثابت ہے، اور حنفی مسلک بھی 3 رکعت پڑھنے کا ہے۔ دوسرے ائمہ کے یہاں کسی کے یہاں 1 رکعت کا بھی ثبوت ہوتا ہے، وہ ان کے اپنے مسلک ہے اور ان کی اپنی باتیں ہیں، ان کے دلائل ہیں۔ لیکن بہرحال ہم جس بات پر، جس ٹاپک پر آج بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 3 رکعت نماز جو وطر کی رمضان میں ہم جماعت سے پڑھتے ہیں، جماعت سے، تو امام صاحب کے پیچھے وطر کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہمیں رمضان میں وطر پڑھنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کیسے پڑھیں گے؟ تکبیر کہنے کا کیا مسئلہ ہے؟ دعائے قنوت کا کیا مسئلہ ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ نہیں یاد ہو تو کیا ہے؟ اس سلسلے میں تقریباً 4-5 پوائنٹ میں نے یہاں نوٹ کیے ہیں۔ انشاءاللہ میں ایک پوائنٹ پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ رمضان کے مہینے میں وطر کی نماز کیسے پڑھتے ہیں اور تاکہ ہماری یہ نماز اللہ کے یہاں قبول ہو۔ اس میں سب سے پہلی چیز دوستو یہ ہے کہ عام طور پر رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد وطر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ 20 رکعت تراویح ہو جاتی ہے، چاہے آپ قرآن سے تراویح پڑھ رہے ہوں یا آپ سورت تراویح پڑھ رہے ہوں، چھوٹی صورتیں بھی پڑھی جاتی ہے تراویح میں، کبھی کبھی کہیں قرآن پڑھانے والا میسر نہیں ہوتا ہے تو بہرحال 20 رکعت تراویح ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دعا ہوتی ہے۔ مختصر دعا ہونے کے بعد پھر کھڑے ہو کر ہم وطر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں دھیان رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، سب سے پہلی چیز کہ ہم جو 20 رکعت تراویح پڑھ رہے تھے اس میں جو نیت کر رہے تھے تراویح کی نماز کی، کہ ایسا نہ ہو کہ نیت ہم بدلے ہی نہیں اور وہی نیت ہماری چلے اور وطر میں بھی ویسے ہی باندھ لیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ وطر کی نماز پڑھتے وقت وطر کی نیت کریں۔ بولنا ضروری نہیں ہے، میں آپ کو 10-12 ویڈیو میں یہ بات بتا چکا ہوں پہلے بھی، نماز کے جتنے بھی ویڈیو اپلوڈ کیے، کہ نیت کے الفاظ بولنا ضروری نہیں ہے۔ آپ دل میں صرف سوچ لیں کہ میں 3 رکعت اب وطر پڑھ رہا ہوں، آپ نے دل میں سوچ لیا، ارادہ کر لیا، بس صرف ارادہ کر لینے سے ہمارا وہ عمل صحیح ہو جائے گا، یعنی ہماری نیت درست ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز ہے نیت کرنا ہے ہمیں امام صاحب کے پیچھے وطر کی نماز کی۔ دوسری چیز، جب تیسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے، قاعدہ کر کے، یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہوں گے، اس کے بعد وہ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ میں کوئی سورت ملائیں گے چھوٹی جو بھی، اس کے بعد پھر رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر۔ تو ہمیں ہاتھ اس طرح باندھے ہوئے تھے امام صاحب جب تلاوت کر رہے تھے، تو اس کے بعد ایسے ہاتھوں کو چھوڑ کر پھر ہاتھوں کو نہیں لے جانا ہے۔ یہ دوسرا اہم مسئلہ دھیان رکھیں۔ ہم ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، جیسے امام صاحب نے تیسری تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہا، ہم یہیں سے اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک جیسے ہم تکبیر تحریمہ میں اٹھاتے ہیں ویسے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ اور جس وقت یہ تکبیر کہیں گے ہم، اس وقت تکبیر ہمیں بھی کہنا ہے۔ امام صاحب جب کہیں گے نا، علماء نے لکھا ہے، راجح قول اسی کو قرار دیا گیا ہے کہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ یہ جو دعائے قنوت کی تکبیر ہے اس کو کہنا بھی ضروری ہے، اس لیے ہم دھیان رکھیں یہ تکبیر ہم بھی کہیں۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز، دعائے قنوت اب پڑھنا ہے ہمیں۔ امام صاحب بھی دعائے قنوت پڑھیں گے، ہمیں بھی دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دعا یاد نہیں ہوتی تو کچھ بھی دوسرا پڑھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری یعنی نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیے یہ گلی ہے، لوگ یہ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کیا پڑھنا، اور دوسری چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی ربنا آتنا فی الدنیا والی جو دعا ہے وہ مانگ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا کسی کو یاد ہو جاتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وطر ادا ہو جائے گا، وطر کی نماز ہماری درست ہو جائے گی، اس لیے کہ کوئی بھی دعا پڑھنا ضروری ہے، دعائے قنوت ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن دعائے قنوت میں جو جان ہے، جو جاندار الفاظ ہے، بہترین اس کے اندر کلمات ہیں، تو دوستو بزرگوں اس دعائے قنوت پڑھنے کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ دعا تو ہم کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم دعائے قنوت یاد کریں، روزانہ ایک جملہ بھی یاد کریں گے تو انشاءاللہ مہینے بھر کے اندر بہت سارے لوگ بیچارے چلے کی جماعت میں جاتے ہیں، دعائے قنوت سیکھ کر آ جاتے ہیں۔ اگر ہم چلے میں نہیں جا رہے ہیں تو اپنے مقامی علماء سے یا کتاب میں کسی بھی طریقے سے ہم دعائے قنوت کو یاد کرنے کی فکر کریں۔ یہ ہو گیا تیسرا کام۔ چوتھا کام جو میں نے ابھی بتا دیا کہ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کیا کرنا۔ کوئی بھی دعا آپ کو جو یاد ہے، تب تک دعائے قنوت جب تک یاد نہیں ہو جاتی تب تک آپ کوئی بھی دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ہماری وطر کی نماز ہو جائے گی۔ اور 5ویں چیز، ایک مسئلہ یہاں ذکر کر دوں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہماری عشاء کی جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ ہم مسجد میں ایسے وقت میں پہنچے، کسی کام میں تھے، ابھی 2-3 دن پہلے فون بھی آیا تھا ایک صاحب کو، وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ جس وقت تراویح شروع ہو چکی تھی، تو اب کیا کیا جائے؟ کیا جماعت سے جو میں نے ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اب میں کیا کروں؟ میں مسجد میں پہنچا، تراویح شروع ہو چکی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنا فرض پڑھ لیں۔ مسجد میں جانے کے بعد آپ تراویح میں شامل نہ ہوں، اپنی فرض نماز پڑھ لیں، اس کے بعد پھر فوراً تراویح میں شامل ہو جائیں۔ جو 2 رکعت سنت ہم 4 رکعت فرض کے بعد پڑھتے ہیں اس کو ابھی چھوڑ دیں، تراویح میں شامل ہو جائیں۔ جب تک ہم فرض نماز پڑھیں گے ہماری 2-4 رکعت تو چھوٹ جائے گی تراویح، کوئی بات نہیں، تراویح میں شامل ہو جائیں فرض نماز پڑھنے کے بعد۔
اس کے بعد امام صاحب وطر پڑھائیں گے جماعت سے تو جماعت سے وطر پڑھ لیں، یہ مسئلہ مجھے بتانا ہے۔ اگر عشاء کی جماعت ہماری کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو ہم وطر کی نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ میں نے عشاء جماعت سے پڑھی نہیں اس لیے میرے لیے وطر کی نماز اب جماعت سے پڑھنا جائز نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ وطر بھی جماعت سے پڑھ لی، اس کے بعد اب ہماری جو عشاء کی بات کی 2 سنت چھوٹی تھی وہ، اسی طریقے سے ہماری جو تراویح 2-4 رکعت چھوٹ گئی تھی وہ سب وطر کے بعد ہم پڑھ لیں، ادا کر لیں، اس کے بعد اپنے گھر پہ چلے جائیں یا جو کچھ اپنا کام جائز کرنا ہو کریں۔ یہ تھا کچھ وطر کے بارے میں، کچھ موٹی موٹی باتیں، کچھ موٹے موٹے مسائل۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا آپ کا سوال ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، کمنٹ کریں، اگر وہ اہم ہوگا، ضروری ہوگا تو ضرور انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے وطروں کو بھی اور دیگر ہماری نمازوں، عبادتوں، رمضان کے روزوں، خیرات وغیرہ وغیرہ سب کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائے۔